بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ عمران خان کی ابھی بڑی اہم جو سپریم کورٹ میں سماعت ہے اس پہ میں آپ کو پوری تفصیل ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو 83ویں کور کمانڈر فارمیشن کانفرنس میں بڑے اہم اعلانات ہوئے، اور 9 مئی کے حوالے سے اس پہ آپ کو سمجھنے کی تفصیل سے مکمل تاکہ کیس سمجھ آئے آپ کو۔ خان کی 2 کیسز میں بریت بھی ہوئی، اور کے پی میں تنظیم سازی کا نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ علی امین گنڈا پور عمران خان کی رہائی کے لیے خالد خورشید اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر نئے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کا آج معاملہ تھا، وہ بھی الیکشن کمیشن کا وفد ہی دستیاب نہیں تھا، لیکن آج خان کیسا لگ رہا تھا، کپڑے کیسے پہنے تھے، اس کے ارد گرد ماحول کیا تھا، پس منظر کیا ہوا، ادائیں کیا تھی، سوچ کیا تھا، سٹائل کیا تھا۔ قوم آج صرف عمران خان کا ذکر سننا چاہتی ہے، اپنے محبوب کا ذکر سننا، اس لیے میں خبروں کو کاٹتے ہوئے سیدھا خان کے متعلق اور خان کے متعلق باتیں کرتے مجھے اکثر ایسے لگتا ہے میں آپ کو خبریں یا تجزیہ نہیں دے رہا، آپ لوگ کوئی عاشق ہے اور میں آپ کو کسی معشوق کی خبر دے رہا ہوں، ایسے ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں خان کے متعلق، اور پھر کمنٹس کا ایک سمندر نیچے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کی قوم کا عشق کا واقعی لیول ہی اپنا ہے۔ خان کی پیشی سے پہلے کہ میں تھوڑے سے واقعات اگر آپ کو بتاؤں تو آج تو سپریم کورٹ کو انہوں نے واقعی ایک قلعے میں بدلا ہوا تھا، پولیس وکلا کی وردیوں میں خلائی مخلوق پورے سپریم کورٹ کو نامعلوم لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، جیسے پتہ نہیں کوئی ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ سارا علاقہ مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر، تلاشیاں، چیزیں چیک کرنی، اور ان اثاثوں میں سب سے اہم اثاثہ وہ اسکرین تھی جس پہ انہیں عمران خان کی ویڈیو آنی تھی۔ اس کو تو انہوں نے ایسے گھیرا ہوا تھا کہ جیسے کہ اس کا کوئی چھوٹا سا عکس، کوئی چھوٹا سا نکل آئی کوئی چیز ایسی، تو دنیا کا کوئی 5واں بڑا ملک، ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک، مضبوط ترین فوج، طاقتور عدالتیں، اب ایک سکرین پر ایک تصویر کا اتنا خوف۔ 40 منٹ تک تو باقاعدہ بحث ہی ہوتی رہی کہ لائیو سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بالآخر قاضی صاحب کے انصاف کی کمزور لاتیں، ٹانگیں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں۔ ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی، سنے بغیر ہی مسترد کر دی کہ نیب کیس کی سماعت لائیو کرنی ہے نہیں۔ عطر من اللہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ سماعت لائیو دکھائیں، پہلے بھی ہم لائیو کرتے رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا نہیں، اس کیس کی سماعت ہم لائیو نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ عوام کی مفاد کا کیس نہیں ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ تاثر جائے گا، عدالت ڈری ہوئی ہے، آزاد نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ چیمبر میں لے گئے قاضی صاحب 5 کو، ووٹنگ کروا دی، 4 جج ایک طرف، عطر من اللہ ایک طرف، قاضی فائز صاحب، جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین اور نعیم اختر افنان یہ ایک طرف تھے کہ ہم عمران خان کو لائیو نہیں دکھا سکتے، اور ساتھ ہی پوری قوم کو یہ بتا بھی دیا کہ ہم واقعی نہیں آزاد، ہم غیر جانبدار نہیں ہیں یہ، ورنہ روز کی جو سرکس آپ نوٹنکی دیکھتے ہیں عدالت کی، یہ اور معاملہ ہے۔ یہ دوسری سماعت تھی جہاں عمران خان آئے اور سپریم کورٹ کے ججز کے پر جل گئے، کمزور کردار کے نکلے۔ اپنی شاید ویڈیوز ہوں گی، فائلیں ہوں گی، یا خاندان ہے، مجبور ہے۔ بہرحال نیب ترامیم کیس میں اس بینچ کے ٹوٹنے کا بھی امکان نظر آ رہا تھا، بہرحال بینچ تو بچ گیا، عزت اور وقار ٹوٹ گیا جن کا پھر ایک دفعہ۔ عمران خان کی ویڈیو کے دوران آج البتہ جو لائٹس کی انفارمیشن ہے کہ لائٹیں بڑی ٹھیک لگی تھی، پچھلی سماعت میں خان نے پولیس افسران کو سمجھایا تو انتظامیہ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ لائٹ کتنی ضروری ہے۔ عدالت کی سماعت میں بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں، اچھا یہ ہو کیا رہا ہے، کیس کیا، یہ نیب ترامیم کا کیس ہے کیا، عمران خان نے عدالت میں کیا کیس کیا، تھوڑا سا بھی پتہ ہونا چاہیے سب کو۔ دیکھیں یہ نواز شریف کی جو بھی نااہلی ختم ہوئی، جو سزائیں ختم ہوئیں، اس میں نیب سیکشن 9A5 اس کو بدلا گیا۔ یہ سیکشن 9A5 آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانا، پبلک آفس ہولڈر یعنی وزیر اعظم ہوتے ہوئے جائیدادیں اثاثے بنانا، بے نامی جائیدادیں، پھر انہیں اپنی اولاد میں اثاثوں کی مالیت آمدنوں سے مطابقت نہ رکھے انہیں ٹرانسفر کر دینا۔ نواز شریف صاحب کا کبھی باپ کسان، کبھی بیٹا کسان، کبھی خود بزنس مین، بچوں کی جائیدادیں نہیں، پھر ارب پتی نکلتے ہیں، کوئی لندن میں پراپرٹی نہیں، پھر 5 براعظموں میں نکل آتی ہیں، وہ اپنے والد کے خرچے پہ رہنے والی، دنیا کے ملکوں میں جا کے سرجریاں، وہ آپ کو سارے معاملات ان کے پتہ ہے، اور یہ سب وہ کچھ انہوں نے کمایا جب یہ حکومت سے آنے سے پہلے ان کے حالات دیکھیں، ان کے اثاثے دیکھیں، اور حکومت میں آنے کے بعد ان کے اثاثے دیکھیں، سب کچھ ایون فیلڈ ریفرنس سے سب کچھ پتہ چلے گا۔ خیر اس ریفرنس سے انہیں بری کیا گیا، فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اس میں بھی ہوئی، اپیل واپس لے لی تھی نیب نے، اس میں یاد رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 سال کی سزا پھر جو سنائی تھی وہ معاف ہوئی۔ پھر اس میں مخصوص لوگوں کو، شہباز شریف، زرداری، ان سب کو جتھا ہے جو پورا 1100 ارب کے کیسز معاف ہوئے۔ نواز شریف کی توشہ خانہ گاڑیوں سے لے کے ہر قسم کا کیس نیب نے جو چلایا اسے معاف کیا گیا، جس پہ بھی یوسف رضا گیلانی نے زرداری کی غیر موجودگی میں 14 دن کا ریمانڈ 40 پہ کر کے خان کے خلاف سے مضبوط بھی کیا، لیکن عمران خان اس کیس کو لڑ رہے ہیں۔ نیب کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہے مخدوم علی خان، یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں،
لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں خان کیسا لگ رہا تھا، کیونکہ بدبوزار تعفن معاشرے میں تازہ ہوا کا جھونکے کی مانند، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مایوسی کی کرن کی مانند، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کی مانند، عاشقوں کے درمیان وجہ عاشقی کی مانند، کیچڑ میں پھول لگ رہا تھا کمل کا، دیکھنے میں یونیورسٹی کا پروفیسر بھی لگ رہا تھا، چہرے میں انک تھی، کاغذات کا پلندہ تھا سامنے، فیروزی رنگ کی تسبیح، چہرے پر اطمینان، تھوڑا خان کمزور لیکن ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط، قیدی نہیں آزاد لگ رہا تھا آج۔ یہ قیدی نمبر 804 پاکستان کا پیار لگ رہا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام مجھے نہیں پتا، آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، کہ میں مسکرا رہا ہوں یہ دیکھ دیکھ کر، اے وقت کے یزید تجھے خوف بہت ہے، مجھ میں یقین ہے میرا ایمان بہت ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے میرا مزاج شوق ہے۔ خان نے بولنا شروع کیا تھا جب یا کنا بدو یہ کنستیں، قاضی صاحب ذرا میری بات غور سے سنیں، وہی گن گھرجتی وہ آواز میں، قاضی صاحب انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہماری ایک درخواست آپ کے پاس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، جوڈیشل کمیشن دینے کی درخواست ہے، 8 فروری انتخابات میں تاریخی ڈاکہ ہے، برائے مہربانی ان کیسز کو مقرر کریں۔ اڈیالہ جیل کو ایک کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں وکلا سے نہیں ملنے دیتے، مجھے کہتے تنہائی میں رکھا ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے جسے کرنل صاحب چلاتے ہیں، اور یہ نیب کا کیس جسے آپ قومی مفاد نہیں سمجھ رہے، یہ سپریم نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے۔ دوسرا خان نے بتایا میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی معلومات نہیں، مجھے تنہائی میں رکھا گیا، آدھا گھنٹہ عدالت میں دلائل دینا چاہتا ہوں، اس کی تیاری کے لیے مجھے مواد چاہیے۔ قاضی صاحب نے آرڈر کیا، اچھا جی چیزیں مہیا کریں، لیکن 8 فروری کے ذکر پر قاضی صاحب کی ٹانگیں ہلکی سی کہاں پہ، انہوں نے کہا نہیں ابھی اس کا ذکر نہ کریں، 8 فروری دھاندلی کا معاملہ، ہم ابھی نیب ترمیم کیس سن رہے ہیں۔ لیکن جب 9 مئی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی بات ہوئی تو قاضی صاحب نے ادھر ہاتھ اٹھا دیے فوراً، ان کی ٹانگیں، کان اور دماغ خان کی اگلی باتیں سننے کا بوجھ نہیں سہ سکتے، سماعت کو فوراً ملتوی، وہ بغیر معینہ مدت تک۔ لیکن فکر نہ کریں، بیرسٹر عمران خان نیازی جب اگلی عدالت میں جہاں سے شروع ہوگا وہیں اس کیسز کے بخیے ادھیڑیں گے، اگلی پیشی میں بھی سماعت خان کے دلائل سے ہی شروع ہوگی، تو بچ نہیں سکتے، وہ تیاری کر کے زیادہ آئے گا۔ تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے عوام یہ عمران خان کی ہر پیشی پر تھوڑا تھوڑا خان کو سن کے اس عشق کے سرور میں اگلی پیشی تک جھومتے ہیں، دوسری طرف سر سے پاؤں تک آگ لگی رہتی ہے اور آگ میں جھلستے رہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام مرشد کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے، اور ادھر باقی ان کا حالات، قاضی صاحب کی آئندہ اور ان کی آنے والی نسلیں بھی 50 سال تک یہ تانا سنیں گی کہ تمہارا بڑا ہمارا بلہ لے گیا، جس طرح جنرل باجوہ کی آنے والی نسلیں یہ سنتی رہیں گی کہ تم نے خان کی حکومت گرا کے ملک کو پتھر کے دور میں بھیج دیا۔ یہ تانے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تاریخ فیصلہ کرے گی ان کا۔ قاضی صاحب اور باجوہ صاحب دوڑتے ہی رہیں گے ساری زندگی، اور یہ ریاست کے وہ اثاثے ہیں جنہیں ریاست بچانے کے لیے ان کے ہینڈلرز صرف نوکری کی حد تک مدد کرتے ہیں، نوکری کے بعد یہ بے یارو مددگار پھرتے ہیں۔ جس طرح میں یہ کہیں گے میں چیف جسٹس نہیں ہوں، میں چیف جسٹس نہیں ہوں، جس طرح جنرل باجوہ کہتا ہے نا پوری طاقت تھی اس کے پاس، وہاں کہتے ہیں میں اب آرمی چیف نہیں ہوں، تو اسی طرح انہوں نے اپنی پوری طاقت ان اثاثوں کو بچانے کے لیے لگائی ہے۔ یہ ہر اثاثے کو بچاتے ہیں۔ ابھی خاور مانی کا ان کا ایک اثاثہ کل کچہری میں ایک تھپڑ لگا، پوری ریاست حرکت میں آ گئی، دہشت گردی کے قوانین ان وکلا پہ لگا دی کہ 25 افراد نے مل کر اکٹھے ایک تھپڑ مارا۔ ملک میں دن دہاڑے رؤف حسن قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 4 بلیڈ مارنے والے نامرد، دہشت گردی کوئی دفعہ نہیں لگی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، FIR تک درج نہیں، گولیاں لگیں خان، اور یہ یہاں تھپڑ، اور اس خاور مانیکا کو وہ بھی، اور ہینڈلرز کو زیادہ تکلیف اور درد شروع ہوگی۔ یہ اپنے ان اثاثوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں، فیصل واڈا ہو گئے، مصطفیٰ کمال ہو گئے، اس طرح کے لوگ ان کے اثاثے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح رؤف حسن پر جسے حملہ کرنے والے وہ نامرد ہیں، وہ بھی ان کے اثاثے ہیں۔ مزے کی بات ہے، اثاثے ذرا ٹیڑھے میڑھے ہیں تھوڑے ان کے۔ بہرحال کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کہوں اس کو، بلکہ تراسیم وہ بھی ہوئی، پرنسپل سٹاف افسر تھے، آرمی چیف کی سربراہی میں کانفرنس ہوئی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز اور مجرموں، حوصلہ افزائی کرنے والوں، سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا، اور اقتصادی ترقی۔ دیکھیں معیشت تو انہوں نے چلانی ہے، بڑھانا ہے، اسمگلنگ کیسے روکنی ہے، ذخیرہ اندوزی، بجلی کی چوری، مطلب جو 1 ڈاکومنٹ رجیم، یہ تارکین وطن کو کیسے افغانستان واپس بھیجنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے ہو رہی ہے، اس کا مقصد عوام کو کہتے ہیں عوام مایوس ہو رہی ہے اس سے، اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ غار، یہ اعلامیہ تھا ان کا پورا۔ آرمی چیف کی 9 مئی کے مجرمان کے خلاف کارروائی اور شفاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کہ انہیں ہم نے انصاف کے کٹہرے میں لایا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تقریباً 4-5 گھنٹے کی فارمیشن کانفرنس تھی، اور ایٹمی ملک پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے 7 لاکھ ماشاءاللہ، ہماری بڑی تگڑی اور خوبصورت بہترین فوج، دنیا میں نمبر 1۔ گھنٹوں کی ڈسکشن تھی، تھنک ٹینک کی رپورٹس تھی، ایجنسیوں کی رپورٹس تھی، ساری نتیجہ اس کا نتیجہ اور اعلامیہ یہ نکلا
کہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر پر جو لوگ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کی مذمت کا اعلان کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں کچھ دانشور ہیں ہمارے پاکستان کے جو پاک فوج اور تحریک انصاف کے درمیان خلیج بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو پاک فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے اس کا تو آپ کو پتہ بہت سارے معاملے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں پاک فوج کے بڑوں کے، یہ دانشوروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ انصار عباسی کے کالم کا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں 9 مئی کے بہرحال عدالت کا بھی فیصلہ جس میں عمران خان کو بریت ملی، یہ اسلام آباد کی مقامی عدالت تھانہ شہزاد ٹاؤن کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمران خان کو انہوں نے بری کیا۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ تھی، 2 مقدمات درج تھے خان پہ 9 مئی کے حوالے سے، اور جس دن خان کو غیر قانونی اغوا کیا، جسٹس عمر بشیر ہیں، انہوں نے فیصلہ سنایا، ٹھوس شواہد نہیں ہے، کوئی فیصلہ، انہوں نے کیس اڑا دیا، بالکل اسی طرح باقی کیس اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں شاہ محمود قریشی پر 8 مقدمات 9 مئی کے، جج بھی حیران ہے ابھی کہ مقدمات بنتے جا رہے ہیں، انہیں عدالت کو ملزمان تک رسائی نہیں ملتی، اور تحریک انصاف والے جب بات کریں تو پھر اسے کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہوا ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب جیسے جو لوگ ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا پر ابھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے حملہ کیا پاک فوج پر، پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا سے، تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں وہ جو خان کے اکاؤنٹ پہ لگی ہے یا خان کے اور پاکستان توڑنے کی، تو وہ تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کے بارے میں انہیں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض اگر جنرل رانی پہ ہے، انصار عباسی صاحب کو، اور ترانہ بیگم پہ ہے، میڈم نور جہاں پہ ہیں، تو وہ تو سوشل میڈیا کے لوگ تو اسکینڈل تو نہیں بنا کے لائے، یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں۔ انصار عباسی صاحب اس کالم میں تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فوج اور تحریک انصاف کو، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے ہرگز۔ عمران خان کے ٹویٹس اور ویڈیو سے کہتا ہے جی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اسے ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے، اور ایک اور 9 مئی ہو جائے گا۔ اس طرح کیسے ہو جائے گا؟ آپ پڑھیں تو صحیح، اس میں تو حمود الرحمان کمیشن کا سے کیا تعلق ہے؟ تحریک انصاف کو کیوں جوڑنے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چھینا گیا، شیخ مجیب کا غلط ہوا سیاسی فیصلہ، تو ٹھیک کریں۔ تحریک انصاف تو وکٹم ہے 9 مئی کی، ان کے ساتھ تو ظلم اور زیادتی ہوئی، سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کا ہوا۔ یہ مجسمے تو دوبارہ بن گئے، بلڈنگوں پر روغن بھی ہو گیا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوگی، لیکن تحریک انصاف کے 25 شہید کارکن تو واپس نہیں آئیں گے۔ پارٹی کے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، جو لوگ جیلوں میں بے گناہ پڑے رہے، جنہیں عدالتیں اب بری کر رہی ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انہیں کہ اتنا عرصہ وہ بیچارے بے گناہ جیلوں میں کیوں رہے، کس گناہ اور جرم کے تحت انہیں قید رکھا گیا؟ یہ روز آپ داستانیں ان کی سنیں، کیسے کیسے مطلب ایسے واقعات انسانیت سوز۔ ابھی وہ احمد فراد شاعر کی شکل دیکھیں نظر آتا ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ، کیوں ہوا ہے؟ الیکشن مینج کر لیں آپ، اپنی حکومت بنا لیں، یہی کرنا تھا، عمران خان کو مائنس کر دیں، اپنے سسٹم پہ کنٹرول کر لیں، آپ نے کر لیا، سب کچھ بنا لیا ہے، اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل میں پہلا کیس ابھی آیا NA 48 کا، تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری یہاں سے کیس الیکشن لڑے، جیتے ہوئے فارم 45 ان کے پاس ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے، تو ان دونوں کا میچ آزاد تھا، ان دونوں کا میچ کیا ایک جیسا نکلا ہے۔ جب الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے راجہ خرم نواز سے پوچھا آپ کا فارم 45 کہاں ہے، اس نے کہا جی ہمیں تو تصدیق شدہ فارم 45 میرے ہی۔ الیکشن ٹریبیونل نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج آپ MNA بھی بن گئے؟ یہ تو آپ کو فوراً سب سے پہلے ملتا ہے، 15,000 روپے جرمانہ ہو گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیرنی نے کہا اس کیس میں یہ لوگ صرف اور صرف ایک ہی کوشش کریں کہ تاخیر کریں، دیر کریں، زیادہ ٹائم لینا ہے، انہوں نے ہر چیز میں ٹائم لینا ہے۔ انہوں نے کہا تینوں MNAs کی رکنیت معطل کر دوں گا، 5 کو، 6 کو اور 11 جون کو، NA 47 کی، 48 کی اور 46 کی، ان تینوں کی دوبارہ جو ہے وہ سنوائی ہونی ہے، اور یہ تینوں سیٹیں تحریک انصاف کے پاس آ رہی ہیں، جس طرح باقی ساری آئیں گی اس طرح کے کر کے۔ اچھا، ایک ASI ظہور نام کا بھی آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 3 سال کی سزا ملی تھی، خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں، اسے آج عدالت نے چھوڑ دیا۔ اس نے مساج سینٹر میں ایک چھاپا مارا تھا، وہاں خلائی مخلوق کے ایک بڑے افسر کو رنگ رلیاں مناتے اس نے پکڑ لیا، بہرحال اس غریب کو انہوں نے وہاں پھنسا دیا۔ تو یہ عدالت کی کاروائیاں ہیں، بہت ساری اس میں اور بھی خبریں ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں، لیکن چونکہ آج کا دن خان کا تھا تو اس لیے میں اور کہیں تو نہیں جاتا آپ تک کہ آپ کا یہ جو ہے نا، آپ عشق کے نشے میں اس وقت چور ہیں۔ میں خان کی مطلب یقین کریں جتنی اس کی پروفائل دیکھتا ہوں اور عوام کا محبت دیکھتا ہوں، پچھلی پیشی سے اس پیشی تک، مجھے سمجھ نہیں آتی، دنیا بھی حیران ہے پر کہ کیا مطلب عوام کو ہو کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو لوگ نون لیگ کے کہتے ہیں رہنما کہ خان نے اس قوم پر کوئی جادو کر دی ہے، واقعی کو ٹرانس میں ہم سب لوگ ایسے لگتا ہے، اس کی تصویر، اس کی آواز، اس کی باتیں، یہ حقیقت میں جو بندہ حق اور سچ کی راہ پہ چلے، جس کی دشمنی اتنی بڑی ہو جائے اور وہ مظلوم ہو اور وہ اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو، پھر شاید لوگ اسی لیے عاشق بنتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس عشق کے نشے سے نہیں نکالتا۔ اگلی خبریں جو اگلے بھی لاؤں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔